ایک شخص کا انتقال 1964 میں ہوا۔ انتقال کے وقت ان کے ورثاء میں بیوہ، 2 بیٹے وزیر زادہ اور علی حیدر اور 3 بیٹیاں زندہ تھیں۔ یہ سب ورثاء مشترکہ طور پر رہتے تھے۔ بڑا بیٹا وزیر زادہ کاروبار کرتا ہے، چھوٹا بیٹا اس وقت بچہ تھا۔ 1972 میں بڑے وزیر زادہ نے اپنی کمائی سے 4 مرلے زمین خرید لی۔ یہ 4 مرلے اس کی ہو گئی کیونکہ کمائی اس کی اپنی تھی، مشترکہ کاروبار سے اس سے کچھ نہیں لیا۔ اس کے علاوہ وزیر زادہ اور علی حیدر کی ماں کو اپنے بھائیوں نے 2.5 مرلے زمین دی۔ تو یہ جو بڑا تھا وزیر زادہ اور علی حیدر کی ماں کو، گویا ان کے ماموں نے زمین اپنی بہن کے نام ہبہ کر دی، بس ہو گیا۔ یہ 2.5 مرلے زمین ان کی والدہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے وزیر زادہ کو ان کی خدمت کی وجہ سے دی، قبضہ بھی دے دیا، اسٹامپ بھی لکھ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو وزیر زادہ کو زمین مل گئی، 4 مرلے اس نے اپنی محنت کی کمائی سے خرید لی، 2.5 اس طرح اس کو والدہ نے دے دی، تو 6.5 مرلے ہوگی۔ اس کے بعد وزیر زادہ نے اپنی خریدی ہوئی 4 مرلے زمین اور والدہ کی دی ہوئی 2.5 مرلے زمین یعنی 6.5 مرلے اپنی بیوی کو بطور مہر دی، کل ٹھیک ہو گیا۔ مہر میں وہ زمین مہر میں چلی گئی۔ اب 51 سال بعد وزیر زادہ کا چھوٹا بھائی علی حیدر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس 6.5 مرلے زمین میں میرا حصہ ہے۔ کیا شرعی طور پر ان کا اس زمین میں حصہ ہے؟ بھیا بظاہر تو کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا اگر بے عین ہی یہی ہے تو علی حیدر کو کوئی زمین لینے کا کوئی حق باقی نہیں ہے، اس لیے کہ وزیر زادہ نے 4 مرلے زمین اپنی کمائی سے خریدی، والدہ صاحبہ نے اسے ہبہ کر دی، 6.5 مرلے ہو گئی، اس نے وہ زمین اپنی اہلیہ کو حق مہر میں ادا کر دی، بس بات ختم ہو۔ لیکن یہ مسئلہ فتوے سے زیادہ قضاء سے تعلق رکھتا ہے، قاضی ہونا چاہیے جو اس کا فیصلہ کرے۔ مفتی تو جو آپ لکھتے ہیں وہی مسئلہ بتا دیتا ہے، اس لیے ہم یک طرفہ سن کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ لکھا ہوا سب درست ہے تو اس زمین میں اس چھوٹے بھائی کا علی حیدر کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ لیکن فیصلہ اگر شرعن ہوگا تو قاضی کرے، دونوں کی سنے اور پھر فیصلہ۔ اگر بے عینی یہی چیز ہے تو علی حیدر کا دعویٰ جھوٹا ہے، اسے اللہ کا خوف چاہیے، ایسی بحث ہی نہ شروع کرے اور واپس لے اگر اس کے خلاف اس نے کوئی اپیل وغیرہ کی بھی۔